آئیں آج ہم سب مل کر ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر مظلوم کی آواز بنیں گے، ہر مظلوم کی آواز ایوان بالا تک پہنچائیں گے، ہر مستحق کو اس کا حق دلائیں گے اور اپنے حق کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو آئیں ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، ہم بنیں گے آپ کی آواز، ہر مظلوم کی آواز، پاکستان کی آواز نیوز، آپ کی اپنی قومی زبان اردو میں۔ ہماری ٹیم کا حصہ بننے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ چیف ایڈیٹر شبیر حسین، فون اینڈ واٹس ایپ نمبر 0336 399 3086 0347 786 2382۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. ویلکم ٹو پی کے اے نیوز۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر ساتھ دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان سے جنرل ندیم رضا کی ملاقات، مسئلہ افواج کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ملاقات کی، جس میں مسئلہ افواج کی پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور جنرل ندیم رضا کی ملاقات میں ملکی سیکیورٹی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 11:30 بجے ہوگا۔ اجلاس میں 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی کابینہ لاک ڈاؤن اور نرمی یا ختم کرنے پر حتمی مشاورت کرے گی۔ وفاقی کابینہ ملکی معاشی و سیاسی صورتحال پر بھی غور کرے گی۔ کابینہ اجلاس میں احساس پروگرام کے تحت ریلیف پیکج پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ کابینہ چھوٹے کاروبار کے تحت صنعت اور کمرشل بجلی کنیکشن میں رعایت پر بھی بات کرے گی۔ کابینہ کو مقامی طور پر تیار ماسک، سینیٹائزر اور حفاظتی آلات پر بھی بریفنگ دی جائے گی، اور وفاقی کابینہ 61 فوڈ نان فوڈ اشیاء کو لازمی سرٹیفکیشن مارک اسکیم میں شامل کرنے کی منظوری دے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ملک میں دستیاب نوٹوں پر وارنش کوٹنگ کا خاتمہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ 2 ماہ تک بغیر وارنشنگ کے نوٹ چھاپنے کے لیے سمری کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ وابڈا کے ممبران فائنانس کی تحریر کی منظوری بھی دے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے 8 مئی کے اجلاس کے لیے حمزہ شہباز شریف کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ اب وہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کورونا کو خلیوں پر حملے سے بچانے والی اینٹی بائیوٹکس کی شناخت ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں عالمگیر وبا کورونا وائرس کے خاتمے سے متعلق سائنسدان دن رات تحقیقات کر رہے ہیں، تاہم بیماری کے علاج کے لیے کوئی میسر علاج سامنے نہیں آ سکا ہے۔
اب برطانیہ میں بھی کرونا وائرس کے خلیوں پر حملے سے بچانے والی اینٹی بایوٹکس کی شناخت کر لی گئی ہے، جس سے بیماری کے علاج میں مدد ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اس اینٹی بایوٹکس کو 47 ڈے ایلویم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کرونا وائرس کے بیرون حصے پر موجود ابھار کے پروٹین کو ہدف بناتی ہے۔ چوہوں پر کیے گئے تجربات کے مطابق یہ اینٹی بایوٹکس اس کرونا پروٹین سے جڑ جاتی ہے اور اس طرح وائرس کے پروٹین خلیوں سے جڑنے کے قابل نہیں رہتے، جس سے کرونا وائرس کے خلیوں پر حملے کرنے کی اور اپنی تعداد بڑھانے میں ناکامی ہو جاتی ہے۔ یورپی ماہرین نے یہ اینٹی بایوٹکس ایسے چوہوں سے حاصل کی ہے جن میں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے انسانی جین داخل کیے گئے تھے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اینٹی بایوٹکس بنیادی طور پر اس کرونا وائرس کو ہدف بناتی ہے، جو 2003 میں پھیلا تھا، مگر یہ موجود کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 کو بھی بیکار کر سکتی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 20,884 تک جا پہنچی، جبکہ کرونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 476 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 698 افراد کرونا وائرس کی تصدیق اور 14 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ ملک میں کرونا وائرس کے 5,635 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سندھ میں کرونا کے اب تک 7,882 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، پنجاب میں 7,646، خیبر پختونخوا میں 3,288، بلوچستان میں 1,218، اسلام آباد میں 415 اور آزاد کشمیر میں 71 اور گلگت بلتستان میں 664 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ 185 اموات ہوئی ہیں، سندھ میں 137، پنجاب میں 126، بلوچستان میں 21، اسلام آباد میں 4 اور گلگت بلتستان میں کرونا سے 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ حکومت نے عید الفطر کے باعث حاضر سروس اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو مئی کی تنخواہ اور پنشن ایڈوانس میں دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ نے متعلقہ حکام کو تمام سرکاری ملازمین اور پنشنز کو 21 مئی تک ادائیگی کرنے کی ہدایت دے دی۔ وزارت خزانہ کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ عید سے قبل 21 مئی تک تنخواہ اور پنشن ادا کر دی جائے۔ عید الفطر 25 یا 26 مئی کو متوقع ہے، لہٰذا کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث ملازمین کو مئی کی تنخواہ اور پنشن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ایڈوانس میں جاری کی جائے۔ وفاقی وزارت خزانہ نے مراسلے میں اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کو ہدایت دی ہے کہ عید الفطر 25 مئی کو منائے جانے کا امکان ہے۔ تمام سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کو مئی کی تنخواہ اور پنشن قبل از وقت جاری کی جائے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بر صغیر کے عظیم مجاہد ٹیپو سلطان کا 221واں یوم شہادت انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ حریت پسند سلطان فتح علی المعروف ٹیپو سلطان 1750 میں بھارتی ریاست میسور میں نواب حیدر علی خان کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے انگریزوں سے آزادی کے لیے زندگی بھر جدوجہد کی۔ 1782 میں نواب حیدر علی خان کی وفات کے بعد مسرور کا اقتدار سنبھال کر ریاست کو سلطنت خداداد کا نام دیا۔ سلطان فتح علی ٹیپو 4 مئی 1799 کو اس دنیا فانی سے وفات پا گئے تھے۔